بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم. باب في الأذكار. قال الله تعالى واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. یہ اذکار کا باب ہے اور ذکر کہتے ہیں دھیان کو اور تذکرے کو. کسی چیز کا جب دھیان ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ چیز دماغ سے نکل جاتی ہے تو پھر وہ زبان پر بھی مشکل سے آتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ بار بار آدمی جس چیز کا تذکرہ زبان سے کرتا ہے وہ چیز دل میں اترتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ زبان دل کا چمچہ ہے. دل میں جو ہانڈی تیار ہوتی ہے زبان اس کو باہر کرتی، اس کو نکالتی ہے، ظاہر کرتی. تو یہ جو باب ہے یہ اللہ کے ذکر کا باب ہے. اور ذکر کی بہت سی شکلیں ہیں. ایک وہ ذکر ہوتا ہے جو آدمی زبان سے کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اس کی صفات کو زبان سے ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کلام زبان سے پڑھتا ہے. یہ ساری چیزیں ذکر میں شامل ہیں. اور ایک ذکر وہ ہے جو دل سے کیا جاتا ہے، اور ایک ذکر وہ ہے جو دماغ سے ہوتا ہے، اور ایک ذکر وہ ہے جو جسم کے اور حصوں سے بھی ہو سکتا ہے. کمال جب پیدا ہوتا ہے کہ آدمی سراپا ذاکر ہو جائے اور اس کی زندگی پر اس کے اثرات ظاہر ہوں. ذکر کی جب کثرت ہوتی ہے تو دل پر بھی اثر پڑتا ہے، دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے، اور اعمال پر بھی اثر پڑتا ہے. اسی لیے کہ حدیث میں کہیں آئے گا کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ مجنون کہیں زبان سے. ظاہر ہے دل سے آدمی ذکر کر رہا ہے تو جاننے والے جان سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھ سکتے اندر وہ کیا کر رہا ہے. زبان سے جو ذکر ہوگا اس کو سب محسوس کرتے ہیں. تو یہاں زبان سے جو ذکر ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ مجنون کہیں. اور قرآن مجید میں بھی اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت ذکر کا تذکرہ ہے. اس لیے کہ جتنا زبان پر آدمی اللہ کا نام لائے گا دل میں وہ چیز منتقل ہوگی. اس لیے جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے تزکیہ نفس کے لیے اور دل کو دماغ کو مجلہ کرنے کے لیے ذکر کی ایک ترتیب قائم کی، اس کا ایک نصاب بنایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تجربے سے یہ بات سمجھی ہے کہ جو زبان سے ذکر ہوتا ہے
جب وہ خاص ترتیب کے ساتھ کیا جائے، کچھ جہر کے ساتھ کیا جائے اور اس میں کچھ ضربیں لگائی جائیں تو اس کے اثرات اور زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور ایک تشویق کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ضرب لگانے کا جو نظام ہے اس میں جو جسم کے حساس مواقع ہیں ان پر ضرب لگانے کی بات کہی جاتی ہے، جن کو عام طور پر لطائف ستہ کہتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو اہم لطیفہ ہے وہ لطیفہ قلب ہے۔ اسی لیے بعض سلسلوں میں پوری توجہ دل پر ہی ہوتی اور اصل ضرب دل پر ہی لگائی جاتی، اور یہ بات بہت واضح ہے کہ دل ہی بنیاد ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ مضغہ گوشت ایسا ہے جسم کے اندر کہ اگر وہ درست ہو جائے تو پورا نظام جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو پورا نظام بگڑ جاتا ہے۔ یہ بات ظاہر میں بھی ہے، دل کے امراض ایسے ہیں کہ اگر وہ پیدا ہو جائیں تو ظاہر آدمی متاثر ہوتا ہے، لیکن باطن میں اس کی اہمیت ظاہر سے زیادہ ہے۔ دل پر جو محنت ہوتی ہے اس دل پر محنت کا اثر پورے جسم پر بہت واضح طریقے پر پڑتا ہے۔ حضرت مولانا ہمارے فرماتے تھے کہ دل کی حیثیت زمین کی ہے، جس طرح زمین پر آدمی محنت کرتا ہے اور بنجر زمین کو بھی کاشت کے قابل بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں بیج ڈالے جاتے ہیں اور اعلیٰ قسم کے درخت تیار ہو جاتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں، پھول بھی آتے ہیں۔ اسی طرح جسم میں اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے کہ وہ زمین ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے تو بنیاد ہے، وہ ساری بنیادیں زمین پر ہی تو قائم ہوتی ہیں۔ بڑی سے بڑی عمارت آپ بنائیں گے، اس کی بنیاد زمین پر جتنی مضبوط اور گہری ہوگی اتنا ہی زیادہ عمارت آپ کتنی بنا دیجیے، 100 منزلہ بنا دیجیے اور زیادہ بنائیے۔ اسی طرح یہ جو دل کی زمین ہے اس کی بھی اہمیت اس دنیا کی زمین کی طرح ہے، جو کچھ ہوگا اس پر ہوگا، تو پہلے تو اس کو کاشت کے قابل بنانا پڑتا ہے، پھر بیج ڈالیں گے۔ اگر آپ نے اس کو پہلے تیار نہیں کیا ہے اور پھر بیج ڈال دیا تو بیج ضائع ہو جائیں گے۔ پہلے اس کو پر ہل چلایا جائے گا، اس کو مٹی کو نرم کیا جائے گا، پھر اس کے بعد بیج ڈالے جائیں گے، پھر اس کی آبیاری کی جائے گی اور حشائش شیطانیہ سے اس کو صاف رکھا جائے گا، ورنہ آدھی انرجی تو ادھر چلی جائے گی، پھر جا کر کہیں وہ پودا تیار ہو جائے۔ اور جو زبردست تناور درخت ہوتے ہیں جب ایک مرتبہ تیار ہو جائیں تو پھر کوئی تیز سے تیز آندھی بھی آسانی سے گرا نہیں سکتی۔ اللہ نے جو بڑے بڑے درخت دنیا میں پیدا کیے ہیں، آپ دیکھیے جب وہ تناور درخت ہو جاتے ہیں تو آندھیاں چلے، طوفان چلے، وہ کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب دل پر محنت کرنے کے بعد پہلا مرحلہ تو دل پر وہ محنت ہے کہ کاشت کے قابل تو ہو، وہ بیج کو قبول تو کر سکے۔ اگر اس قابل دل کو نہیں بنایا گیا اور پھر بیج ڈالے گئے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، بیج سب ضائع ہو جاتا۔ اور اگر آپ نے اس قابل بنا لیا، بیج ڈال دیے، لیکن پھر آبیاری نہیں کی، اخوا نکل آیا، اب آپ کو کوئی پرواہ نہیں، ضائع ہو جائے گا۔ ضائع ہونے کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ آپ نے پانی نہیں ڈالا تو خشک ہو جائے گا، آپ نے چاروں طرف سے باڑ نہیں لگائی تو کوئی جانور اس کو رون دے گا، آپ نے جو اطراف میں شیطانی گھاس اگ رہی ہے، خضرا گھاس، اس کو صاف نہیں کیا تو اس کی انرجی ادھر چلی جائے گی۔ یہ سارے کام کرنے پڑے، اور ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ساری محنتیں شروع میں زیادہ ہوتی ہیں، اور عام مزاج یہ ہوتا ہے انسان کا کہ وہ محنت سے کتراتا ہے، وہ محنت سے کتراتا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ بنا بنایا حلوہ پکا ہوا مل جائے۔ کون پکایا حلوہ؟
معجون کون تیار کرے، لیکن کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ آدمی آپ دیکھیں ہل چلاتا ہے زمین میں یا ٹریکٹر اب چلتے ہیں تو کیسی محنت کرنی پڑتی ہے، جاڑے میں گرمی میں، وہ بیچارہ لگا ہوا ہے، نہ دھوپ کی پرواہ ہے گرمی میں، نہ سخت سردیوں میں، رات میں وہ جا رہا ہے، سردی کا بھی اس کو احساس نہیں، خیال نہیں، لگا ہوا اپنے کام میں۔ کیوں لگا ہوا؟ وہ جو اس کو نتیجہ ملنے والا ہے اس نتیجے کی امید میں لگا ہوا۔ اگر وہ نتیجہ ملنے والا نہ ہو تو کون اپنی مغزمانی کرے گا، یا کون اپنے آپ کو تھکائے گا؟ نتیجے کا یقین انسان کو محنت پر آمادہ کرتا ہے، اور وہ یقین جتنا زیادہ گہرا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ محنت آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ابتدائی محنت ہے دل کی زمین پر، جب یقین اس کا پیدا ہوگا کہ اس محنت کا ہمیں نتیجہ ملنا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانے والی چیز، یقین کو مضبوط کرنے والی چیز، ہمارے اعمال کے اندر پختگی پیدا کرنے والی چیز ہماری زمین پر یہ محنت ہے، دل پر یہ محنت ہے۔ جب یہ یقین آ جائے گا انسان کے اندر تو محنت آسان ہو جائے گی، اور جب تک وہ یقین نہیں ہوگا تو محنت بڑی مشکل ہے۔ اس کو لوگ فالتو سمجھتے ہیں، بے ضرورت سمجھتے ہیں، ضیاء وقت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے وہ نتائج نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کی، بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، گویا کہ اس کو اللہ معاف کرے مالا جپنا سمجھتے ہیں۔ لکھنے والوں نے بات لکھی ہے، میں اس کی تعبیر آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، اور آپ اللہ اللہ کرنے بیٹھے۔ تو اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ کوئی آقا ہے، اپنے غلام سے کہتا ہے جا مجھے ذرا پانی پلا دو۔ غلام پانی پلانے کے بجائے بیٹھا آقا کا نام جپ رہا ہے، بار بار آقا کا نام لے رہا ہے، تو نادان ہے یا عقل مند ہے؟ بعضوں نے یہ مثال دی، وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ خالق و مخلوق کا کیا فرق ہے۔ یہ ضروریات مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ خالق کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ تو تم کو تمہاری ضرورتوں کو سامنے رکھ کر تم کو بنانا چاہتا ہے۔ وہ تم کو اپنے قرب کا سامان بتا رہا ہے، اس کے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع تمہیں بتا رہا ہے۔ تو اس پر قیاس کرنا مخلوق پر اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا یہ نادانی کی بات ہے۔ یہاں کوئی نام لیتا رہے کام نہ کرے تو اس کو نکال دیا جائے گا، اور وہاں تو کام ہی بتایا گیا ہے کہ نام لیتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا اس کو اللہ ذکر کثیرا، نام لیتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیوں یہ تشریح فرمائی کہ اتنا نام لوگ پاگل کہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ احکامات میں شامل، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ اور سارے کام اس کے ذریعے سے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ دل کی زمین پر محنت، جیسے کسان ہل چلاتا ہے اور کھاد ڈالتا ہے اور آبیاری کرتا ہے، یہاں جو دل کی زمین پر محنت ہوگی وہ اللہ کے ذکر سے ہوگی۔ آدمی جتنا ذکر کرے گا دل کی زمین نرم ہوگی، اور جب دل کی زمین نرم ہوگی تو اس کے بعد اس میں بیج ڈالے جائیں گے، اور اس کے بعد کھاد ڈالی جائے گی، اور سارے کام بعد میں ہوں گے۔ تو یہ قیاس کر لینا انتہائی نادانی کی بات ہے کہ ایک آقا کہہ رہا ہے کہ پانی پلا دو، اور وہ نام جپ رہا ہے کھڑا غلام، تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کو نکال دیں گے، تھپڑ ماریں گے، پاگل ہے کہ دماغ خراب ہو گیا، اس کے علاج کی ضرورت۔ لیکن اللہ تو عین حکم دے رہا ہے کہ ہمارا نام لو، اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اس سے اللہ نے دل بنایا ہے انسان کے اندر، اس دل پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے، اور تزکیہ نفس مطلوب ہے، ذکر بھی مطلوب ہے اور تزکیہ نفس بھی مطلوب ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے جو ذکر ہوتا ہے اس کے کچھ خاص طریقے بھی ہوتے ہیں، اس طریقے کے مطابق جب ذکر ہوگا تو تزکیہ نفس ہوگا۔ کل ہی کتاب پڑھی جا رہی تھی، حضرت رائے رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس طریقے پہ ذکر کرنے کی، نہ صحابہ نے کیا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے اس میں ایک تزکیہ بھی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک تزکیہ بھی، تزکیہ نفس. جب یہ مقصد ہے بعثت کا، اس کے حصول کے لیے جو بھی ذرائع اختیار کیے جائیں گے ان کو کوئی بدعت کہہ سکتا ہے اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتے؟ ہاں کوئی چیز اگر شریعت سے ٹکراتی ہے، کوئی کہتا ہے شراب پیو، کوئی کہتا ہے فلاں غلط کام کرو، اس سے تمہارا تزکیہ ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں تلویث ہوگی، نجاست پیدا ہوگی. لیکن جو جائز طریقے ہیں ان طریقوں کا آدمی اختیار کرتا ہے تو ان کو کون بدعت کہہ سکتا ہے؟ حضرت نے اس کی مثال بھی دی کہ بھئی علم بھی مقصود ہے اور تعلیم کا بھی ذکر قرآن مجید میں جو مقاصد ہیں بعثت کے، اس میں یعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صحبت میں سب کچھ سکھا دیا. جیسے کوئی لبالب حوض ہو اور اس کے قریب لے جا کر بٹھا دے کہ لو جتنا چاہو جام اس میں سے لیتے رہو اور پیتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کی صحبت کا فیض تھا. صحابہ آتے تھے، آپ سے سیکھتے تھے. لیکن زمانہ جب گزرا تو ضرورت اس کی محسوس ہوئی کہ کتابیں لکھی جائیں، نظام متعین کیا جائے، مدارس قائم کیے جائیں. پھر اس کے آگے اور مزید اس کی ضرورت پڑی تو درجے قائم کیے جائیں، اس کے لیے الگ الگ کتابیں متعین کی جائیں، اساتذہ متعین کیے جائیں. یہ سارا کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کون اس کو بدعت کہہ سکتا؟ اس کو کوئی بدعت نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ کیا ہے، ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. وہ مقصد جو کہ بعثت کے مقاصد میں شامل تھا. اسی طرح سے تزکیہ نفس یہ بھی بعثت کے مقاصد میں ہے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ نمبر 2 پر تزکیے کا تذکرہ ہے، نمبر 3 پر تعلیم کتاب و حکمت کا تذکرہ ہے. میں اکثر ہی بات عرض کرتا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی تو کیا ترتیب تھی؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. سب سے پہلے تلاوت، نمبر 2 پر تعلیم، نمبر 3 پر تزکیہ. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دعا قبول فرمائی تو کیا فرمایا؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ترتیب اللہ نے جو اللہ جانتا تھا، علام الغیوب ہے، وہ متعین ترتیب اللہ نے ارشاد فرما دی کہ پہلا مرحلہ تلاوت کا ہے. بچہ جب شعور کے قابل ہوتا ہے، پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو الف با تا سا پڑھائی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، اس کی تجوید ٹھیک کی جاتی ہے، گویا کہ اس کو تلاوت کے قابل بنایا جاتا ہے. لیکن اس کے آگے جو مرحلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کتاب و حکمت سے پہلے جو چیز بیان فرمائی وہ تزکیہ ہے، یزکیہم. اس کے بعد تعلیم کا مرحلہ آتا ہے. تو تعلیم کے لیے جب ضرورت پڑی مدارس کی تو تزکیہ نفس کے لیے جو خاص طریقے ذکر کے بتائے گئے ان کو بدعت کہا جائے گا؟ یہ تو ضرورت ہے. ایسے ظلمت کے زمانے میں جبکہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو ایسے موقع پر صرف زبان سے آدمی ذکر کر رہا ہے، کوئی اس پہ شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے، جب تک اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے اس سے کام نہیں چل رہا. اس کے لیے ضرورت پڑی کہ آدمی اس طرح ذکر کرے کہ شوق پیدا ہو، اس طرح ذکر کرے کہ شوق پیدا ہو، اور ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل کے اندر پیدا ہو. آدمی زبان سے نام لے رہا ہو تو محبت کے ساتھ نام لے رہا ہو. اس کے لیے یہ ضرورت سمجھی گئی کہ جو خاص حساس جگہ ہیں جسم میں، ان جگہوں پر ضرب لگائی جائے جن میں سب سے زیادہ جو حساس جگہ ہے وہ دل ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں جو خاص طور سے اس میں ذات کی ضرب لگائی جاتی ہے وہ اللہ پہ لگائی جاتی ہے. اور بعض طرق میں جو سلسلہ تصوف کے طرق ہیں اور بعض طرق میں الا اللہ کی ضرب دل پہ لگائی جاتی ہے.
تو یہ جو شکلیں ہیں ذکر کی جس میں ضربیں لگائی جاتی ہیں وہ ایک ضرورت کے لیے، یہ مقصود نہیں ہے. اسی لیے یہ حضرات کہتے بھی ہیں کہ شروع میں ہی محنت کرائی جاتی، اور جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ مقصد حاصل ہو گیا تو بھی ضرب کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لیکن یہ سمجھنا کہ مقصد حاصل ہو گیا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ فیصلہ آدمی خود نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ذکر کے ساتھ کسی کی صحبت بھی اختیار کی جائے. یہ فیصلہ آدمی کیسے کر سکتا ہے کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا، ہماری اصلاح ہو گئی، ہمارے معائب اور رذائل دور ہو گئے؟ یہ فیصلہ خود انسان اگر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، دھوکے میں ہے. وہ بہت سے کاموں کو سمجھتا ہے کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، لیکن حسن نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی اس کو جہنم میں پھینک دینے کے فیصلے ہو جاتے ہیں ان اعمال کی بنیاد پر. یہ بڑا نازک مرحلہ ہے اور بڑا دھوکہ ہوتا ہے اس میں اکثر ان لوگوں کو جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو مدرسے چلا رہے ہیں اور انتظامی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یا اور دین کے بڑے بڑے کام وہ کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں، ہمارے ذریعے سے تو بڑا کام ہو رہا ہے. ان کا جو دل ہے بجائے اس کے کہ وہ روشن و منور ہو، اس کے اندر اور زیادہ تاریکی پیدا ہو. اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ سے نہیں پیدا ہو رہا، ان کا تعلق جو پیدا ہو رہا ہے وہ دنیا سے پیدا ہو رہا ہے. ان کو دنیا کی عزت چاہیے، آخری چیز ہے یہ. ورنہ تو دولت کی حرص میں آدمی دیوانہ ہوتا ہے، اس چکر میں رہتا ہے کہ بھئی ہمیں اس میں فائدہ کیا ہے. دین کے کاموں میں جو اس کے اندر جو محور پیدا ہو جاتا ہے وہی محور پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں فائدہ کیا ہو. عام لوگوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں دنیا میں کیا فائدہ ہوگا. آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیسہ لینا گوارا کیا، بقدر ضرورت گوارا کیا، دین کے کام میں مشغول ہو گئے، منہمک ہو گئے، چلے تھے بازار. خلافت ملنے کے بعد خلیفہ متعین ہونے کے بعد بازار جا رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی گھر والوں کا بھی تو حق ہے، ان کی ذمہ داری ہے، کیا کریں؟ کہا نہیں، آپ اگر جائیں گے تو یہ کام کاروبار کون سنبھالے گا؟ آپ جو ضرورت ہے وہ بیت المال سے آپ کی پوری کی جائے گی، لیکن آپ کو پورا وقت دینا پڑے گا. ان کا عالم یہ تھا کہ میٹھا، ان کی اہلیہ نے اس کا مطالبہ کیا تو کہا نہیں اس کی گنجائش نہیں ہے، ہم تو بقدر ضرورت لیں گے. انہوں نے بچا کچا کر پکا لیا. کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو لے رہے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ ہے، اتنا حصہ کم کر دیا. آپ غور کیجئے، ہم لوگ جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں، دین کی خدمت کا، چاہے وہ مدرسے میں استاد کی حیثیت سے ہو، چاہے ملازم کی حیثیت سے ہو، یا اور دین کے دوسرے کاموں میں ہو، ہم تنخواہیں لیتے ہیں، ان پہ پھر طرح طرح کے مطالبات بھی ہوتے ہیں اور اس میں اضافوں کی خواہشات بھی ہوتی ہیں. عین طبعی بات ہے، لیکن کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس کا بدل لے رہے ہیں دنیا کی شکل میں تو یہ کہنا تو بڑا مشکل. ہاں اگر یہ ہوتا کہ ہماری طرف سے خواہش کا اظہار نہ ہوتا اور جو دیا جا رہا ہے ہم خوش دلی کے ساتھ دے لیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے کی نیت کی ہے. اور مدارس میں حقیقت میں جو پڑھانے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ دین کے کام کرنے والے لوگ، اپنے کو وقف کرنے والے لوگ. اور آپ غور کریں تو اس میں بہت سے کیسی قربانیاں دیتے ہیں. اگر وہ چاہتے تو لاکھوں روپے کما لیتے، ایسی صلاحیت والے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے چھوڑ کے پڑ جاتے ہیں. کبھی مطالبہ نہیں کرتے کہ ہماری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے. ان کا مطمح نظر صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہمارا کام چل رہا ہے، کسی طرح بھی چل رہا ہے، ہم تو دین کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو مسئلہ اتنا نازک ہے یہ کہ دین کے جو کام سمجھے جاتے ہیں اور اس میں آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے تو گویا کہ بیڑا پار کر لیا، اب سب ہو گیا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے کام ظاہری طور پر ہوتے ہیں، لیکن اکثر اس پہ لگنے والوں کے دلوں میں سیاہی پیدا ہوتی ہے. اور اس لیے سیاہی پیدا ہوتی ہے کہ وہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، اس کو مقصد بناتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ عزت سے کون پیچھے ہٹنا چاہتا ہے؟ ہر آدمی عزت چاہتا ہے. گویا کہ دین کے کاموں کو طلب جاہ کے لیے کیا جا رہا ہے، عزت کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہے. بخاری شریف کوئی پڑھانے والا پڑھا رہا ہے تو اس لیے پڑھا رہا ہے کہ اس کو شیخ الحدیث کہا جائے، فلاں کو فلاں لقب دیا جائے، فلاں عہدہ مل گیا تو اس پر وہ مسرور ہے. تو یاد رکھیے کہ پھر وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے اس کا نفس سے موٹا ہو رہا ہے.
ایک واقعہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، شیخ الحدیث صاحب کا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے وہ، اور بہت دنوں سے ذکر کرتے رہے لیکن کوئی بڑا فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت سے کہا کہ حضرت زمانہ ہو گیا لیکن ذکر کرتے ہوئے بھی کوئی بڑا فائدہ نظر نہیں آیا۔ حضرت نے کہا کہ ایسا کرو تم حاجی صاحب کے پاس جاؤ، حاجی امداد اللہ صاحب ان کے شیخ۔ اب وہ حاجی صاحب کے پاس گئے تو حاجی صاحب نے برجستہ پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت بخاری شریف پڑھاتا ہوں، اس سے بڑی کون سی سعادت ہے؟ وہ سعادت بشکل کچھ اور تھا۔ تو حضرت نے برجستہ یہ بھی فرمایا کہ بھائی دیکھو تم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہو نا؟ کہ حضرت میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، طلب صادق تھی۔ تو حضرت نے کہا میاں ایک کام کرو، بخاری شریف پڑھانا چھوڑ دو۔ تو شروع میں تو دل پہ ایک اثر پڑا کہ میں بخاری شریف پڑھانا چھوڑ، اتنی بڑی سعادت، لیکن چونکہ اصلاح کے لیے آئے تھے جا کے وہاں کہہ دیا مدرسے میں کہ میں اب تو بخاری نہیں پڑھا سکتا، میرے شیخ نے منع کر دی۔ بس جب کچھ عرصہ گزرا تو آ کر کہنے لگے حضرت سے کہ حضرت آپ نے کون سی پڑیا کھلا دی؟ سالوں ہو گئے ذکر کرتے ہوئے لیکن وہ فائدہ نہیں ہوا جو ایک ہفتے میں لگتا ہے دنیا بدل گئی دل کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں تم پر بخاری کا بخار چڑھا ہوا تھا، اور اس بخار کی وجہ سے تمہارے منہ کا مزہ خراب تھا، اور ظاہر ہے جب منہ کا مزہ خراب ہو مٹھائی بھی کھلاؤ تو کڑوی معلوم ہوتی، کیسی اچھی چیز کھلاؤ منہ کا مزہ اگر خراب ہے تو کبھی وہ اچھی نہیں لگی۔ تو اب نتیجہ اس کا یہ تھا کہ تم ذکر کرتے تھے لیکن تمہیں ذکر کا مزہ نہیں مل رہا تھا، یہ تمہارا مرض چلا گیا، بخار اتر گیا، منہ کا مزہ ٹھیک ہو گیا، مزہ ملنے لگا۔ تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ذکر کی جو کثرت ہے، یہ کثرت ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی امراض سے پاک ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مرض حب جاہ کا ہے، جو کہتے ہیں کہ آخر میں نکلتا ہے، اور یہ اللہ کے دلوں سے بھی آخر میں نکلتا ہے، سب کچھ نکل جاتا ہے۔ حب مال کا نکل جانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، آدمی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مال کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، ملے ملے نہ ملے نہ ملے۔ لیکن عزت کی ہوس یہ بڑی خطرناک چیز، بڑی مشکل سے جاتی، لیکن آدمی جب اللہ کے لیے ذکر کرتا رہتا ہے، ضربیں لگاتا ہے، کسی کی صحبت میں آتا اور جاتا ہے، آہستہ آہستہ ہی امراض دور ہوتے ہیں، اور جب امراض دور ہوتے ہیں تو اس کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایمان کی حلاوت ملتی ہے آدمی کو، جو من رضی باللہ ربن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کا دل پوری طرح سے قانع اور مطمئن ہو کہ وہ رب ہے۔ ہم دل سے مانتے، زبان سے مانتے ہیں، اور دل سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مان رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے دل میں وہ چیز اترتی نہیں، اور جب اترتی نہیں تو اس کی حلاوت ہمیں ملتی نہیں۔ حلاوت تو جبھی ملے گی کہ جب دل کے اندر وہ چیز اترے، اور دل میں اتارے جانے کے لیے ساری محنتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ذکر کی کثرت اور اس کے خاص کثرت تو مقصود ہے، لیکن وہ جو خاص طریقے ہیں وہ مقصود نہیں۔ میں صاف عرض کرتا ہوں کہ مقصود نہیں ہے، ان کو کوئی مقصود سمجھ لیں تو وہی بدعت ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں مدرسوں کا آپ مقصود سمجھ لیں تو مدرسے بدعت، تبلیغ کے خاص نظام کا آپ مقصود سمجھ لیں تو تبلیغ بدعت۔ جو مقصود ہے اس مقصود کو مقصود بنائیے، اور جو چیز مقصود نہیں ہے، جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، جو ترتیب ہم لوگوں نے بنائی، انسانوں نے بنائی، اپنے طور پر بنائی، وہ ترتیب ایک ذریعہ ہے، وسائل کا درجہ رکھتی ہے، وسائل کو وسائل کے درجے میں رکھا جائے اور مقاصد کو مقاصد کے درجے میں رکھا جائے۔ یہ ترتیب جب صحیح رہے گی تو ہمارا نظام بھی صحیح رہے گا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ورنہ جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم جب وسائل کو مقصود بنائیں گے تو جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے۔ تصوف والے کہیں گے بس یہی طریقہ ہے، تبلیغ والے کہیں گے صرف یہی طریقہ ہے، مدرسے والے کہیں گے یہی طریقہ ہے، دیوبند کہے گا نہیں یہی طریقہ ہے، ندوہ کہے گا نہیں یہی طریقہ ہے۔ حالانکہ کوئی بھی جو چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب وسائل ہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اور جب مقصد نہیں ہے تو ہمیں وسائل پر اصرار نہیں۔ ہاں اس کا تجربہ آدمی بیان کر سکتا ہے کہ بھئی تجربے سے معلوم ہوا کہ اس طرح مدرسہ بنایا جائے گا تو امت کو فائدہ ہوگا، اس کی ضرورت ہے، اس طرح ذکر کیا جائے گا تو دل پر اس کا اثر پڑے گا، اس کی ضرورت ہے، اس طرح جب تبلیغ کی محنت ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا، اس کی ضرورت ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ جو فرق ہے وہ اس کے الگ الگ طریقے بتاتے ہیں، کسی کو کوئی طریقہ بتاتے ہیں، کسی کو کوئی طریقہ بتاتے ہیں، وہ حالات دیکھ کر مزاج کو سمجھ کر جیسی ضرورت سمجھتے ہیں وہ ذکر کا طریقہ تجویز کرتے ہیں، اس کی تعداد تجویز کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ کسی کو ذکر جہری بتایا جاتا ہے، کسی کو ذکر
قلبی بتایا جاتا ہے، سری بتایا جاتا ہے، الگ الگ طریقے، کسی کو مراقبہ بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ طبائع الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ لطیف المزاج ہوتے ہیں اور بعض لوگ بڑے کثیف المزاج ہوتے ہیں، بعضوں کو کافی ہوتے ہیں اور بعضوں کے لیے ہتھوڑے چاہیے، جب تک ہتھوڑے نہیں پڑتے لوہا سیدھا نہیں ہوتا، اور جتنا موٹا لوہا ہوگا اتنا ہی موٹا ہتھوڑا مارنا پڑے گا اس پر۔ اور بعض وہ ہیں کہ اگر ہتھوڑا مار دیا تو قصہ ہی تمام ہو جائے گا، اب وہ تو زیور ہے، اس کو تو آپ بہت معمولی کھٹ پٹ کریں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو الگ الگ کے طبائع ہوتے ہیں لوگوں کے، اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنے طور پر اگر آدمی ضربے وغیرہ لگانا شروع کر دے کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے، دماغ خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے خاص طریق پر ذکر کرنا ہو تو بغیر پوچھے مناسب نہیں۔ ہاں اگر کثرت ذکر کرنا ہے جتنا چاہیں آپ کریں، لیکن بغیر ضرب کے۔ آپ جتنا ذکر کریں گے آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ثواب حاصل ہوگا یہ ایک مستقل ایک چیز ہے، لیکن تزکیہ نفس کے لیے آدمی جو کام کر رہا ہے اس کے لیے وہ نیت بھی ضروری ہے، وہ طریقہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ذکر کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اصل مقصد یہ ہے کہ دھیان پیدا ہو جائے، اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ ذکر کیا چیز ہے؟ اصل دھیان پیدا کرنے والی چیز۔ زبان سے آدمی بار بار کہے گا، دل کے اندر وہ چیز اتر جائے گی اور دھیان پیدا ہو جائے۔ اب حالت کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ حدیث میں جو اس کی وضاحت ہے، الاحسان جس کو کہا گیا، قرآن مجید میں اس کو تزکیہ کہا گیا اور حدیث میں اس کو احسان کہا گیا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات کیے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ احسان کیا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی بندگی کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ اس کا زینہ ہے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو تمہیں وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب اس کی آدمی اس کا دھیان بار بار لائے گا کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ محسوس کرے گا کہ ہم خود اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو یہ دھیان پیدا کرنا اصل یہ ہے، اور یہ ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ ذکر کی آدمی کثرت کرے گا اس کا دھیان پیدا ہوگا۔ زبان سے بار بار آدمی جس چیز کا ذکر کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے تبھی کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب بار بار ان کے سامنے دنیا کی برائی بیان کر رہے ہیں، تو کہنے لگی کیا ہے تم بار بار دنیا کا ذکر کرتے ہو، لگتا ہے دنیا تمہارے دل میں گھسی ہوئی ہے، اس کا تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب ذکر لاؤ گے تو کہیں نہ کہیں یہاں خانے میں وہ چیز اتر جائے گی۔ تو ظاہر ہے اللہ کا ذکر جب محبت کے ساتھ کیا جائے گا تو کیسے وہ دل میں نہیں اترے گا، اور اس کے نتیجے میں کیفیات کیسے نہیں بدلیں گی۔ تو اس لیے ذکر کی کثرت کرنا یہ اپنی جگہ مقصود ہے، خاص طریقے پہ ذکر کرنا یہ تزکیہ نفس کے لیے کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر ضرورت ہے کسی استاد کی جو اس راستے کا آدمی، اس سے آدمی پوچھے گا، پوچھ کر ذکر کرے گا تو تزکیہ نفس کا فائدہ ہوگا، اور اس کی ایک ترتیب ہوگی اور ترتیب پر چلے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایسا نظام ہے کہ اس میں بڑی اہمیت اطاعت کی ہے، اور ہر جگہ یہ ہے۔ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ بات نہ مانو، آپ کبھی سیکھ نہیں سکتے۔ استاد آپ سے کہہ رہا ہے کہ قالا کے معنی ہے اس نے کہا، آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے اس کو، تو استاد کہے گا میاں جاؤ اپنے گھر، تم پڑھ نہیں سکتے، جب تم ماننے کو تیار نہیں تو پڑھو گے کیسے؟ تو یہ اطاعت تو ہر جگہ ضروری ہے۔ آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں پہلے آپ کو بات ماننی پڑے گی تب آپ سیکھ پائیں گے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ مرحلہ ہے کہ آپ نے کسی کو استاد بنایا، آپ سے کہتا ہے بھائی اس طرح آپ ذکر کرو، آپ کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا، میں تو فلاں طرح کروں، فلاں طریقے پہ کروں۔ تو جاؤ تم جو سمجھ میں آیا کرو، پھر آئے کیوں پوچھنا؟ اب آپ اپنا بیڑا غرق کرو، گڑھے میں گرو، تم سے کیا مطلب؟ تو کسی صحیح راستے کو اختیار کرنا ہے تو اس راستے پر چلنے والے کو دیکھنا پڑے گا، اس کی بات ماننی پڑے گی، اس کا راستہ چلنا پڑے گا۔ اگر پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے کہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئی، تو یہ حضرت کی بات تھی، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ایسے حضرات ہیں، رہیں گے، وہ سطح کے نہ صحیح، اور ان سے آدمی تعلق رکھے گا اور ذکر کی کثرت کرے گا تو بات بنے گی۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل یہی دو چیزیں ہیں جس سے آدمی ترقی کرتا ہے اور اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، ایک تو ذکر اور دوسرے صحبت، اور یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ آدمی اگر ایک چیز اختیار کرے گا اس کا کام نہیں بنے گا۔
اور حضرت یہ جملہ بار بار کہتے تھے، ہم اس کو ہر جگہ دہراتے کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ بگاڑ اور فساد ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اخلاص نہیں اور اخلاق نہیں. اور پھر فرماتے تھے کہ اخلاص اور اخلاق کو پیدا کرنے کا راستہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنا ہے، اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ذکر کی کثرت سے اور اہل اللہ کی صحبت سے. یہ نظام ہے، ترتیب ہے، اس پر چلے گا آدمی اور ذکر میں لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا. تو یہ باب ذکر کا تھا، اس مناسبت سے میں نے وہ باتیں بھی کہہ دی جس کی ضرورت تھی. باقی یہ آیات کی تشریح انشاءاللہ کل سے ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.